امریکہ ایران جنگ بندی میں مزید توسیع، پاکستان کی بے مثال سفارتکاری۔ ایران جنگ بندی میں توسیع کا اعلان امریکی صدر ٹرمپ نے کیا۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ جنگ بندی میں تب تک توسیع کر رہے ہیں جب تک بات چیت کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ پاکستانی قیادت نے ہم سے کہا کہ ایران پر حملہ نہ کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہم سے ایرانی قیادت کی متفقہ تجاویز آنے تک حملے روکنے کا کہا۔ امریکی فوج کو ہدایت دی ہے کہ ناکہ بندی جاری رکھی جائے اور ہر لحاظ سے تیار رہیں۔ جنگ بندی کو اس وقت تک توسیع دیں گے جب تک ایرانی تجاویز پیش نہیں کی جاتی اور بات چیت مکمل نہیں ہو جاتی۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی نائب صدر جیری وینس آج مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مشیر نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کا کوئی مطلب نہیں۔ ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ ناکہ بندی کا تسلسل بمباری سے مختلف نہیں۔ ناکہ بندی کا جواب فوجی کارروائی سے دیے جانا چاہیے۔ ٹرمپ کا جنگ بندی میں توسیع کا اعلان وقت حاصل کرنے کی ایک چال ہے تاکہ اچانک حملہ کر سکے۔ ایران کو ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ ایرانی فوج نے ٹرمپ کی بار بار دھمکیوں کے پیش نظر پہلے سے طے شدہ اہداف پر حملے کی وارننگ دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اپنی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ کہا پاکستان تنازعات کے مذاکراتی حل کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے کہ دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ دونوں فریق تنازعات کے مستقل خاتمے کے لیے اسلام آباد میں طے شدہ مذاکرات کے دوسرے دور کے دوران جامع امن ڈیل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید روانی نے کہا ہے کہ تہران کو کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کی صورت میں اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ ہرمز پر امریکی ناکہ بندی ختم کرنا مذاکرات کی بحالی کے لیے شرط ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی کے بعد سے ایرانی بندرگاہوں سے آنے والے اور جانے والے 28 جہازوں کو واپس بھیجا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے کچھ بحری جہاز امریکی ناکہ بندی کو توڑ کر آبنہ ہرمز سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جنگی عمل اور سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ تجارتی جہاز پر حملہ اور عملے کو یرغمال بنانا سیز فائر کی بڑی خلاف ورزی ہے۔ ایران جانتا ہے کہ کیسے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، جانتے ہیں کہ کیسے پابندیوں کو بے اثر اور غنڈہ گردی کے سامنے مزاحمت کرنی ہے۔ امریکہ کے دفاعی بجٹ میں 42% اضافے کی تجویز۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا 4181 کھرب 27 ارب روپے کا بجٹ ہوگا۔ $1.5 ٹریلین کے دفاعی بجٹ میں بحری جہازوں، جیٹ طیاروں اور گولڈن ڈوم کے لیے $750 ارب شامل۔ جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی پر بڑی سرمایہ کاری کا اعلان۔ پینٹاگون نے امریکی صدر کے مالی سال 2027 کے لیے دفاعی بجٹ کی مزید تفصیلات جاری کر دیں۔ ڈرون اور اینٹی ڈرون سسٹمز پر $74 ارب خرچ ہوں گے۔ اسپیس ڈیفنس پروگرام کے لیے $75 ارب سے زائد رقم مختص۔ میزائل دفاعی منصوبے گولڈن ڈوم کے لیے $18 ارب، جبکہ امریکہ میکسیکو سرحد کے لیے $2.3 ارب سیکیورٹی فنڈ مختص کرنے کی تجویز۔ ایرانی عہدیدار نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے دباؤ اور دھمکیوں کی پالیسی بدلی تبھی امریکہ سے مذاکراتی عمل بحال کیا جا سکتا ہے۔ رائٹرز خبر ایجنسی سے بات کرتے ہوئے ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ایران ایسے مذاکرات کو مسترد کرتا ہے جس کا ہدف ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ اہلکار نے دعویٰ کیا کہ بطور ثالث پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے کہ امریکہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے اور قبضے میں لیے گئے ایرانی پرچم بردار جہاز توسکا کو چھوڑے۔ اس جہاز کو امریکی فوج نے عملے سمیت اتوار کو قبضے میں لیا تھا۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ جنگ ختم کرنے کے لیے اختلافات ختم کرنے کے بجائے ہر روز نئی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں اور افراد پر نئی پابندیاں لگا دیں۔
امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 14 افراد اور کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ایران کے ہتھیاروں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ پابندیوں کی زد میں آنے والے اہداف میں ایرانی طیارے بھی شامل۔ ایران، ترکی اور UAE میں موجود عناصر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی UAE میں متعدد افراد کو گرفتار کرنے کی مذمت۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے یہ گرفتاریاں بے بنیاد الزامات لگا کر کی ہیں۔ اس طرح کے اقدامات خطے میں اعتماد سازی میں معاون نہیں۔ UAE کے ریاستی سلامتی ادارے نے پیر کو متعدد افراد کو گرفتار کیا تھا۔ ملزمان پر دہشت گرد تنظیم سے وابستگی کا الزام عائد کیا گیا۔ اماراتی حکام نے کہا ہے کہ تحقیقات سے تنظیم کے ایران سے مبینہ روابط بھی سامنے آئے ہیں۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ ویپن سسٹم تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق ایئر لانچڈ کروز میزائل نے مشن انتہائی درستی کے ساتھ مکمل کیا۔ تجربہ پاک بحریہ کے نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور آپریشنل تیاریوں کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ کامیاب تجربے پر صدر، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز، سروسز چیفز اور وزیر داخلہ کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ کہ 15 سال سے KPK میں ایک مختلف حکومت ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کیا ہوا کیا وہاں پہ، ابھی بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ کوئی وہاں کا آدمی جو ہے، یہ وہاں کا رہنے والا کوئی سکھ کا سانس لے رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی کسی کو اپنا توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع مل رہا ہے وہاں پہ؟ جواب جو ہے نا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں۔ کہاں لوگوں کو فری دوائیاں مل رہی ہیں، کہاں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں مل رہی ہیں، کہاں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے، کہاں لوگوں کو اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے، کہاں ان کو علاج معالجے کی اور ہسپتالوں کی سہولت موجود ہے، کہاں ہے؟ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت جائز بات کر رہا ہوں، میں تنقید کی نظر سے نہیں کر رہا یہ بات، لیکن میں یہ بات کرنے میں مجبور ہوں میں کہ جب یہ چیزیں نظر نہیں آتی تو دل تو کرتا ہے کہ پھر پوچھا جائے کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے خیبر پختونخوا حکومت سے سوالات پوچھ لیے۔ کہا کیا خیبر پختونخوا میں عوام کو علاج معالجے، تعلیم، بہتر ٹرانسپورٹ اور مفت دواؤں کی سہولیات مل رہی ہیں؟ یہ سب سہولیات کہاں ہیں؟ 15 سال میں خیبر پختونخوا میں کون سا ترقیاتی کام ہوا؟ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے؟ گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب۔ نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں خدمت کی، وفاق اور پنجاب میں بڑھ چڑھ کر کام ہو رہا ہے، باقی صوبے بھی اس کی تقلید کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ نے تاریخی کردار ادا کیا۔ پوری دنیا میں سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ محمود خان اچکزئی کی کوئی ناراضی ہے تو دور کریں گے، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ محمود خان اچکزئی سے ابھی بات نہیں ہوئی کہ جلسے میں کیوں نہیں آئے۔ بانی کی ہدایت ہے کہ محمود اچکزئی کے فیصلے فالو کرنے ہیں۔ سہیل آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے لیکن تفصیل نہیں بتا سکتا۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے سہیل آفریدی کو ہدایت کی ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اعتماد میں لیں۔ محمود اچکزئی نے اعتماد میں نہ لیے جانے پر تحریک انصاف کے گزشتہ 2 جلسوں میں شرکت نہیں کی تھی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی اعلانی اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ کراچی کے کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے بڑھ گیا۔ لاہور میں گھروں میں بڑی تعداد میں سولر سیلز لگائے جانے کی وجہ سے دن کے اوقات میں بجلی کا شارٹ فال ختم ہو گیا۔ لیسکو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ دن کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رات کو 1 سے 2 گھنٹے شہریوں اور دیہات میں 4 گھنٹے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی غیر اعلانیہ اور بغیر کسی شیڈیول کے بجلی کی بندش سے معاملات زندگی متاثر۔ پیسکو حکام کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں لائن لاسز کم ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی کم رکھا گیا ہے، جبکہ جہاں لائن لاسز زیادہ ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے۔
لاہور چونگ کے علاقے میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار 3 مشکوک افراد کو پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ موٹر سائیکل سواروں ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں 2 ملزمان مارے گئے، ایک فرد فرار ہو گیا۔ ملزمان کہنا اور دیگر علاقوں میں وارداتوں میں مطلوب تھے۔ بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کے لاٹ 2 میں تاخیر پر حکومت نے کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ ٹرانس کراچی اعلامیہ کے مطابق پروجیکٹ میں مسلسل تاخیر اور غیر تسلی بخش کارکردگی پر کانٹریکٹ ختم کیا گیا ہے۔ منصوبے میں صحت، تحفظ اور ماحولیاتی معیار پر بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے تحفظات کا اظہار کیا۔ منصوبے کے لاٹ 2 میں موسمیات سے نمائش تک کا کوریڈور شامل ہے۔ ٹرانس کراچی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ لاٹ 2 میں ترقیاتی کام مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں پایا گیا۔ ایف آئی اے نے پاکستان اسٹیل سے مشینری اور دیگر چیزیں چوری ہونے کا معاملہ کی انکوائری شروع کر دی۔ انکوائری وزارت صنعت اور پیداوار کی شکایت پر شروع کی گئی۔ ایف آئی اے کے مطابق پاکستان اسٹیل سے مشینری، کیبلز، اسکریپ اور دیگر چیزیں بغیر گیٹ پاس کے باہر نکالی جاتی تھیں۔ یہ اقدام سیکیورٹی اہلکاروں کی غفلت یا پھر ملی بھگت کی نشاندہی ہے۔ 36 ٹن سرکاری مٹیریل سے لدے 22 ویلر ٹرالر کی برآمدگی نے منظم نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ اس گٹھ جوڑ میں اسٹیل مل ملازمین، سیکیورٹی اسٹاف اور اسکریپ ڈیلر شامل تھے۔ مرکزی کرداروں اور سہولت کاروں کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ گرفتاریاں متوقع ہیں اور تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کیا جا رہا ہے۔ کراچی میٹرک امتحانات میں نقل اور بد انتظامی، سندھ حکومت نے میٹرک بورڈ کے 3 افسران کو معطل کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ذرائع کے مطابق افسران کو امتحانی مراکز کی تبدیلی اور اسکولوں کی پوسٹنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں حالہ ناکہ پر گاڑی بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ مشتعل افراد نے توڑ پھوڑ کے بعد گاڑی کو آگ لگا دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی میں موجود 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس اور رینجرز نے مشتعل افراد کو منتشر کر دیا۔ سوات کے علاقے منگورہ میں کار پر فائرنگ، 3 افراد قتل، لاشیں سید و شریف ہسپتال منتقل۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے ایک جہاز پکڑا ہے جس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت اچھی نہیں ہیں۔ وہ چیزیں چین کی طرف سے تحفہ ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں تھوڑا سا حیران ہوں، لیکن کیونکہ میرے چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ٹرمپ نے پچھلے دنوں میں اشارہ دیا ہے کہ اگر بیجنگ نے تہران کو ہتھیار فراہم کیے تو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں پھانسی کی سزا کے منتظر 8 ایرانی خواتین کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک اسرائیلی کی حمایتی ایکٹیوسٹ کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان خواتین کی رہائی مذاکرات کا بہترین آغاز ہوگا۔ اس پوسٹ میں ان 8 خواتین کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔ جاری کردہ تصاویر میں صرف ایک کی شناخت ہو سکی ہے جو رواں برس حکومت مخالف مظاہرے میں شریک تھی، جبکہ دیگر کے بارے میں ابھی معلومات سامنے نہیں آ سکیں۔ تاہم امریکی میڈیا کے مطابق ان 8 خواتین کے ایران میں قید ہونے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران عدلیہ نے 8 خواتین کو پھانسی کی سزا دیے جانے کی تردید کر دی۔ فرانسیسی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی عدلیہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر کو ایک بار پھر جعلی خبروں سے گمراہ کیا گیا ہے۔ جن خواتین کو پھانسی کی بات کی گئی ان میں کچھ رہا ہو چکی ہیں۔ دیگر خواتین پر جو الزامات ہیں ان میں سزا سنائی بھی گئی تو قید ہوگی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جنوبی لبنان میں زمینی کارروائیاں جاری۔ اسرائیلی سرکاری ایجنسی کے مطابق اسرائیلی قابض فوج نے بنت جبیل شہر سمیت جنوبی لبنان کے کئی دیہاتوں میں رہائشی مکانات اور عمارتوں کو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے تباہ کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی حزب اللہ کے سربراہ کو قتل کرنے کی دھمکی۔ قبضے میں لیے گئے علاقے سے فوجیں ہٹانے کا اعلان۔ اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی لبنان بھر میں جنازے، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ لبنان میں جنگ کے آغاز سے اب تک شہادتوں کی مجموعی تعداد 2387 ہو گئی، 7602 افراد زخمی ہیں۔ برطانیہ کا اسکولوں میں اسمارٹ فونز پر باقاعدہ پابندی لگانے کا فیصلہ۔ حکومت کا چلڈرنز ویل بینگ اینڈ اسکولز بل میں ترمیم کا ارادہ۔
وزیر تعلیم جیکی اسمتھ کے مطابق اس اقدام کا مقصد طلبہ کی توجہ بہتر بنانا اور اسکولوں میں نظم و ضبط قائم رکھنا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر اسکول پہلے ہی موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگا چکے ہیں، اب اسے قانون بنا کر تمام اداروں کے لیے لازمی کیا جا رہا ہے۔ سویڈن کا تعلیمی پالیسی میں بڑا یو ٹرن، اسکولوں میں ڈیجیٹل لرننگ کم کرنے اور روایتی کتابوں، کاپیوں اور قلم کی طرف واپسی کا فیصلہ۔ نئی پالیسی کے تحت فرام اسکرین ٹو پیپر مہم چلائی جا رہی ہے، جبکہ پری اسکولز میں ڈیجیٹل آلات کا استعمال ختم کیا گیا ہے اور کم عمر بچوں کو ٹیبلیٹس نہیں دیے جا رہے۔ ٹیک ماہرین اور کچھ اساتذہ نے خبردار کیا ہے کہ ڈیجیٹل مہارتوں میں کمی مستقبل میں طلبہ کے روزگار اور معیشت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ سابق گورنر سندھ کامران ٹسوری کی والدہ کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، شرجیل میمن اور ناصر شاہ کی شرکت۔ خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائم خانی، علی خورشیدی اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ آئی سی سی کے جنرل مینیجر وسیم خان کا جون میں عہدے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ۔ آئی سی سی میں گزشتہ 2 برسوں میں کئی سینئر آفیشلز عہدوں سے الگ ہو چکے ہیں۔ جے شاہ کے دور میں زیادہ تر نئے آئی سی سی آفیشلز نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ وسیم خان 3 برس پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر بھی رہے تھے۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 رن سے ہرا دیا۔ فخر زمان نے 11 چوکوں اور 6 چھکوں کی مدد سے 103 رنز بنائے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 198 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹ پر 188 رنز بنا سکی۔ شامل حسین نے 53 اور رائلی روسو نے 62 رنز بنائے۔ میچ جیو سپر اور مائیکرو سے براہ راست نشر کیا گیا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل میں راولپنڈیز کو مسلسل 8ویں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ملتان سلطانز نے 6 وکٹ سے ہرا کر دوسری پوزیشن پر قبضہ برقرار رکھا۔ راولپنڈیز نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹ پر 166 رنز بنائے۔ ڈیرل مچل 58 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ملتان سلطانز نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اسٹیو اسمتھ نے 56 رنز بنائے۔ ایونٹ میں آج کراچی کنگز کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ دوسرے میچ میں حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم ملتان سلطانز کے مد مقابل ہوگی۔ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل میں پشاور زلمی 15 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ ملتان سلطانز 6 فتوحات کے ساتھ دوسرے، اسلام آباد یونائیٹڈ تیسرے اور لاہور قلندرز چوتھے نمبر پر ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز 5ویں، حیدرآباد کنگز مین 6، کراچی کنگز 7ویں پوزیشن کے ساتھ پلے آف کی دوڑ میں شامل۔ راولپنڈیز کو 8 میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، پلے آف سے پہلے ہی باہر ہو چکی ہے۔ لاکھوں چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے ہر دل عزیز ورسٹائل فنکار معین اختر کو بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ ٹی وی، سٹیج ڈرامہ، میزبانی ہو یا صداکاری، معین اختر نے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ تم چاہو تو میں تمہیں اپنے پاس جاب دے سکتی ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی باغ کے ہیں اور ہماری جڑیں بھی سانجھی ہوں گی۔ اور جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈرامہ سیریل شیدائی کی منتظر نگاہوں کا انتظار ختم ہونے والا ہے۔ میگا سٹار کاسٹ اور مسحور کر دینے والی دھن فینز کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ پروموشن کے فیز سے ہی ناظرین کو دیوانہ بناتی اس دلچسپ ڈرامہ سیریل کو دیکھنے کے لیے پریمیئر آج رات 8 بجے صرف جیو پر دیکھیے۔